سرائے والی کیفے فرانسے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی اور دوا فروش بولے چلا جا رہا تھا، کاش کہ ہمارے سارے کھیتی باڑی کرنے والے کیمیا داں ہوتے، یا کم سے کم سائنس کے مشوروں کی طرف زیادہ توجہ کرتے۔ چنانچہ کچھ دن ہوئے خود میں نے ایک لمبا چوڑا رسالہ لکھا تھا، کوئی 72 صفحے کی کتاب تھی، اور اس کا نام تھا سیب کی شراب بنانے کی ترکیبیں اور اثرات۔ اس موضوع پر چند نئے خیالات۔ یہ رسالہ میں نے رواں کی زراعتی انجمن کو بھیجا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس انجمن کا رکن بننے کا شرف حاصل ہوا، یعنی مجھے انجمن کے زراعتی شعبے کی سیبوں والی شاخ کا رکن بنا لیا گیا۔ اگر میری کتاب شائع ہو جاتی، مادام لفرانسواں اتنی منہمک معلوم ہوتی تھی کہ دوا فروش رک گیا۔ ذرا ان لوگوں کو دیکھو تو، وہ بولی، بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا دکان ہے؟ اس نے کندھے جھٹکائے تو اس کے بنے ہوئے سویٹر کے خانے اس کے سینے کے اوپر تن گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رقیب کی سرائے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جہاں سے گیتوں کی آواز آ رہی تھی۔ بس اب زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر ختم سمجھو۔ او میں دم بخود ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ 3 سیڑھیاں اتر آئی اور اس کے کان میں کہنے لگی، ارے تمہیں معلوم نہیں، اگلے ہفتے قرقی ہونے والی ہے، لیوریو اس کی دکان بکوا رہا ہے، قرضے نے الٹ کے رکھ دیا۔ کیسا ہولناک حادثہ ہے، دوا فروش بولا۔ اسے ہمیشہ ہر قسم کے حالات کے مطابق جملے بڑی آسانی سے سوج جاتے تھے۔ پھر سرائے والی اسے پوری کہانی سنانے لگی، جو اس نے مونسیور گلومی کے نوکر تیودور سے سنی تھی۔ حالانکہ اسے تیلیے سے بڑی نفرت تھی، مگر وہ لیوریو کو ملزم گردان رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ویسے تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، مگر ہے بڑا بدماش۔ وہ رہا، وہ بولی، دیکھو وہ رہا، بازار میں ہے، مادام بواری کو سلام کر رہا ہے۔ وہ رہی مادام بواری، سبز ٹوپی اوڑھے ہوئے۔ ارے انہوں نے مونسیور بولاژے کا بازو پکڑ رکھا ہے۔ مادام بواری، میں چیخ پڑا، چلوں چل کے انہیں سلام کروں، شاید وہ گول چکر میں کھمبوں کے نیچے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ مادام لفرانسوا پوری کہانی سنانے کے لیے اسے پکارتی رہی، مگر دوا فروش نے سنی انسنی کر دی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ جمائے، گھٹنے تانے، تیز تیز قدم اٹھاتا، دائیں بائیں جھک جھک کے بڑی فراوانی سے سلام کرتا اور اپنے فراک کوٹ کے ہوا میں پھڑپھڑاتے ہوئے بڑے بڑے دامنوں سے ڈھیروں جگہ گھیرے چل دیا۔ رودولف نے اسے دور ہی سے دیکھ لیا اور جلدی جلدی چلنے لگا، مگر مادام بواری کا سانس پھول گیا، چنانچہ اسے آہستہ آہستہ چلنا پڑا اور وہ ایما کی طرف مسکراتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، اس موٹرے سے بچنے کے لیے تیز تیز چل رہا ہوں، سمجھی، اس دوا فروش سے۔ ایما نے اس کی باہ دبا دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رودولف نے دل ہی دل میں پوچھا اور کنکھیوں سے ایما کی طرف دیکھا۔ اس پہلو سے اس کا چہرہ ایسا پرسکون دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ روشنی میں اس کا چہرہ بیضاوی ٹوپی سے بالکل صاف الگ نظر آ رہا تھا، جس پر گھاس کی پتیوں کی طرح پیلے پیلے فیتے لگے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی خمدار پلکوں والی آنکھیں سامنے کی طرف دیکھ رہی تھیں، اور حالانکہ بالکل کھلی ہوئی تھیں، مگر معلوم ہوتا تھا کہ رخساروں کی ہڈیوں نے انہیں تھوڑا سا دبا رکھا ہے، کیونکہ نازک نازک کھال کے نیچے خون ہلکے ہلکے لہریں لے رہا تھا۔ اس کے نتنوں کے بیچ میں ایک سرخ سرخ سی لکیر تھی، سر کندھے کی طرف جھکا ہوا تھا اور ہونٹوں کے بیچ میں سے سفید سفید دانتوں کے موتی جیسے سرے دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں مجھے الو تو نہیں بنا رہی، رودولف نے سوچا، مگر ایما کے اشارے کا مقصد صرف اسے آگاہ کرنا تھا، کیونکہ مونسیور لیوریو ان کے ساتھ تھا اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا تھا، جیسے گفتگو میں شامل ہونا چاہتا ہو۔ کیسا نفیس دن ہے، سارا شہر امڈ آیا ہے، پورب کی ہوا ہے۔ لیکن نہ تو مادام بواری نے جواب دیا، نہ رودولف نے، اور اس کا یہ حال تھا کہ ان کے ذرا سا ہلتے ہی فوراً پاس پہنچ کے کہتا، معاف کیجیے گا، میں نے سنا نہیں، اور اپنی ٹوپی اٹھا کے شکریہ ادا کرتا۔ جب وہ نال بند کے مکان کے پاس پہنچے تو ٹٹی تک سڑک کے اوپر چلنے کے بجائے رودولف ایک دم سے پگڈنڈی پر مڑ گیا اور مادام بواری کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا اور پکار کے کہا، آداب عرض مونسیور لوریو، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ نے خوب چکما دیا، ایما نے ہنس کے کہا۔ وہ بولا، آخر کسی کو اپنی باتوں میں خوامخواہ کیوں دخل دینے دیں، اور آج تو مجھے یہ مسرت حاصل ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایما شرم کے مارے سرخ ہو گئی۔ رودولف نے اپنا جملہ پورا نہیں کیا، بلکہ اور باتیں کرنے لگا کہ موسم کیسا اچھا ہے اور گھاس پر چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، گھاس میں 2 4 پھول پھر نکل آئے تھے۔ رودولف کہنے لگا، ایسٹر کے پھول نکل تو آئے ہیں تھوڑے سے، مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ قصبے بھر میں جتنی عشق باز لڑکیاں ہیں، سب کو شگن لینے کے لیے کافی ہوں گے۔ پھر کچھ رک کے بولا، آپ کے لیے 2 4 توڑوں؟ بولیے کیا کہتی ہیں؟ آپ کو کسی سے محبت تو نہیں ہے؟ ایما نے کچھ کھانستے ہوئے پوچھا۔ کیا پتا، رودولف نے جواب دیا،
میدان میں ہجوم بڑھنے لگا اور عورتیں اپنی بڑی بڑی چھتریوں، اپنی ٹوکریوں اور اپنے بچوں سے لوگوں کو دھکے دیتی ہوئی چلنے لگیں۔ گاؤں والوں اور خادماؤں کی لمبی چوڑی قطار کے راستے سے بار بار ہٹنا پڑتا تھا۔ خادمائیں نیلی جرابیں، چپٹے چپٹے جوتے اور چاندی کی انگوٹھیاں پہنے ہوئی تھیں، اور ان کے قریب سے گزریں تو دودھ کی بو آتی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ چنانچہ کھلے ہوئے درختوں کی قطار سے لے کر دعوت والے خیمے تک سارے میدان میں وہ پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن مویشیوں کے معائنے کا وقت آ گیا تھا اور کسان ایک ایک کر کے اس گھیرے میں داخل ہو رہے تھے جو لکڑیوں میں ایک لمبی سی رسی باندھ کے بنایا گیا تھا۔ مویشی گھیرے کے اندر تھے اور ان کے منہ رسی کی طرف، ان کے اونچے نیچے پٹھوں کی ایک الٹی سیدھی سی قطار چلی گئی تھی۔ سوروں کو نیند سی آ رہی تھی اور وہ اپنی تھوتنیوں سے زمین کھود رہے تھے۔ بچیاں ڈکرا رہی تھیں، بھیڑوں کے بچے میں کر رہے تھے، گائیں گھٹنے اندر کیے گھاس پر پیٹ پھیلائے آہستہ آہستہ جگالی کر رہی تھیں اور اپنے بھاری پپوٹے جھپکا جھپکا کے مچھروں کو اڑا رہی تھیں جو ان کے چاروں طرف بھن بھناتے پھر رہے تھے۔ کسان آستینے اوپر چڑھائے اچھلتے ہوئے گھوڑوں کو رسی سے باندھے کھڑے تھے جو گھوڑیوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور نتنے پھلا پھلا کے ہنہنا رہے تھے۔ گھوڑیاں چپ چاپ کھڑی تھیں، سر آگے کو نکلے ہوئے تھے اور دم پیچھے لہرا رہی تھی۔ ان کے بچھیرے ان کے سائے میں آرام کر رہے تھے اور کبھی کبھی آ کے دودھ پینے لگتے تھے۔ جانوروں کی اس بھیڑ بھاڑ اور ان کی لہریہ قطار کے اوپر کوئی سفید سفید عیال سمندر کی موج کی طرح ہوا میں اٹھی ہوئی نظر آ جاتی تھی، یا تنے ہوئے تیز سینگ یا ادھر ادھر دوڑتے ہوئے آدمیوں کے سر۔ اس گھیرے کے باہر کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک بڑا سا کالا سانڈ سب سے الگ کھڑا تھا۔ اس کے منہ پر چمڑا بندھا ہوا تھا اور نتنوں میں لوہے کا کڑا پڑا تھا۔ وہ ایسے چپ چاپ کھڑا تھا جیسے دھات کا مجسمہ ہو۔ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ایک بچہ اس کی رسی پکڑے پاس کھڑا تھا۔ جانوروں کی دونوں قطاروں کے درمیان کمیٹی کے لوگ بھاری بھاری قدم اٹھاتے چل رہے تھے، ان کا معائنہ کرتے جاتے تھے اور چپکے چپکے ایک دوسرے کی رائے لیتے جاتے تھے۔ ایک آدمی جو اور آدمیوں سے زیادہ اہم معلوم ہوتا تھا، چلتے چلتے ایک کاپی میں کبھی کبھی کچھ لکھ لیتا تھا۔ یہ انعاموں کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی کا صدر مونسیور دروزرے این دلاپاں ویل تھا۔ رودولف کو پہچانتے ہی وہ فوراً آگے آ گیا اور بڑے ملاطفت آمیز انداز سے مسکراتے ہوئے بولا، ارے مونسیور بولانجے، آپ ہم سے بچے بچے کہاں پھر رہے ہیں؟ رودولف نے عذر کیا کہ میں تو ابھی آیا ہوں، لیکن جب صدر چلا گیا تو بولا، اجی چھوڑو، میں نہیں جاتا، آپ کے ساتھ رہنا اچھا کہ اس کے ساتھ۔ رودولف اس نمائش کا مذاق تو اڑا رہا تھا، مگر ساتھ ہی اس نے سپاہی کو اپنا نیلا کارڈ بھی دکھا دیا تاکہ آسانی سے چل پھر سکے، بلکہ وہ تو بار بار کسی عمدہ سے مویشی کے سامنے رک کے اسے دیکھنے لگتا تھا۔ یہ بات مادام بواری کو بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے بھی تاڑ لیا اور یوویل کی عورتوں اور ان کے لباس کا مذاق اڑانے لگا، پھر اپنے لباس کی طرف سے بے پرواہی برتنے کا بھی عذر پیش کیا۔ اس میں عامیانہ پن اور نفاست کا وہ بے جوڑ امتزاج تھا جس میں عادی قسم کے مبتذل لوگوں کو کجروی، جذبات کی تلاطم خیزی اور آرٹ کے ظلم و ستم اور ساتھ ہی سماجی روایات کی طرف سے حقارت اور بے اعتنائی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ انوکھا امتزاج دیکھ کر یہ لوگ یا تو مسحور ہو کے رہ جاتے ہیں یا بوکھلا جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بھورے رنگ کی اونی واسکٹ میں سے جھالر دار کفوں والی ریشمی قمیص ہوا سے پھول پھول کے نکلی جا رہی تھی اور اس کے چوڑی دھاریوں والے پتلون کے نیچے پنڈلیوں کے پاس کپڑے کے جوتے اور پینٹ لیدر کی نظر آ رہی تھی۔ ان پر اتنا عمدہ پالش تھا کہ آئینے کی طرح گھاس کا عکس پڑ رہا تھا۔ رودولف ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالے، تنکوں کی ٹوپی سر پر ٹیڑھی رکھے، ان جوتوں سمیت گھوڑوں کی لید رونتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس کے علاوہ جب آدمی دیہات میں رہتا ہے تو بالکل وقت برباد ہوتا ہے۔ ایما نے کہا، بالکل درست ہے، رودولف نے جواب دیا۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جسے کوٹ کی تراش کی سمجھ ہو۔ پھر وہ قصبوں کی بے رونقی اور بے رنگی کی باتیں کرنے لگے کہ وہاں کیسی کیسی زندگیاں کچلی جاتی ہیں اور کیسی کیسی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ رودولف بولا، اب تو میں بھی مایوس ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ؟ وہ تعجب سے کہنے لگی، میں تو سمجھتی تھی کہ آپ بڑے زندہ دل ہیں۔ ہاں، معلوم تو میں ایسا ہی ہوتا ہوں، کیونکہ دنیا والوں کے دکھانے کو میں نے اپنے اصلی چہرے کے اوپر ظرافت اور ٹھٹھول کا نقلی چہرہ اوڑھ رکھا ہے۔ مگر کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چاندنی میں قبرستان دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہ جا سوں۔ او ہو، اور آپ کے دوست؟ وہ بولی، آپ کو ان کا خیال نہیں؟ میرے دوست؟ کون سے دوست؟ میرا کوئی دوست بھی ہے؟ میری پرواہ کسے ہے؟ اور ان آخری الفاظ کے ساتھ اس نے ہونٹوں سے کچھ سیٹی کسی آواز نکالی، مگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑا۔
کیونکہ پیچھے سے ایک آدمی سر پر کرسیوں کا ڈھیر لادے چلا آ رہا تھا۔ وہ اتنی بری طرح لدا ہوا تھا کہ صرف اس کے لکڑی کے جوتوں کے سرے اور پھیلے ہوئے بازو نظر آ رہے تھے۔ یہ گورکن لیستی بودوا تھا جو گرجا کی کرسیاں اٹھائے اٹھائے لوگوں میں لیے پھر رہا تھا۔ جن چیزوں کا تعلق اس کے مفاد سے تھا ان کے معاملے میں وہ بڑا تیز تھا، چنانچہ اسے یہ بات سوجھ گئی کہ اس نمائش سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے، اور واقعی اس کی تجویز بڑی کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ اور اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جاؤں۔ گاؤں والوں کو پھرتے پھرتے گرمی لگنے لگی تھی اور وہ ان بیت کی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے جن میں سے بخورات کی خوشبو آ رہی تھی اور جن کی موٹی موٹی کمروں پر موم بتیوں کے داغ تھے۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کرسیوں کا سہارا لیتے ہوئے بڑا احترام محسوس کرتے تھے۔ مادام بواری نے پھر رودولف کا بازو پکڑ لیا۔ وہ ایسے بولنے لگا جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ ہاں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے کبھی نہیں ملی۔ ہمیشہ اکیلا رہا ہوں۔ کاش کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہوتا، کاش کہیں سے محبت ہاتھ آ جاتی، کاش کوئی مل گیا ہوتا۔ میں اپنے تن بدن کی ساری قوت خرچ کر ڈالتا، کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاتا، ہر چیز پر غلبہ حاصل کر لیتا۔ ایما بولی، مگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کی رائے ہے؟ رودولف نے کہا۔ وہ بولی، کیونکہ بہرحال آپ آزاد تو ہیں، امیر ہیں۔ میرا مذاق تو نہ اڑائیے، اس نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ کا مذاق تو نہیں اڑا رہی۔ اتنے میں توپ داغنے کی آواز آئی۔ فوراً سب لوگ دھکا پیل کرتے ہوئے الٹے سیدھے گاؤں کی طرف بھاگے۔ یہ اعلان غلط ثابت ہوا۔ حاکم آتا ہی نہیں معلوم ہوتا تھا اور کمیٹی کے ممبر بڑے پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جلسہ شروع کر دیں یا ابھی انتظار کریں۔ آخرکار چوک کے نکڑ پر ایک بڑی سی کرائے کی بگھی نظر آئی جس میں دو دبلے پتلے گھوڑے جتے ہوئے تھے اور ایک کوچوان سفید ٹوپی پہنے بیٹھا چابک پہ چابک اڑائے چلا جا رہا تھا۔ بینے نے جلدی سے چونک کر پکارا، پریزنٹ آرمز، اور کرنل نے بھی اس کی پیروی کی۔ سب لوگ گھیرے کی طرف بھاگے۔ ہر آدمی آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا۔ گھبراہٹ میں دو چار آدمیوں کے تو کالر بھی گر گئے، لیکن حاکم کی سواری نے ہجوم سے زیادہ تیزی دکھائی اور وہ دونوں جتھے ہوئے ٹٹو اپنے ساتھ سمیت اچھلے اور دوڑ کے ٹاؤن ہال کے دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک اسی وقت نیشنل گارڈ اور آگ بجھانے والے بھی ڈھول بجاتے لیفٹ رائٹ کرتے آ پہنچے۔ پریزنٹ، بی نے چیخا۔ ہالٹ، کرنل چیخا۔ لیفٹ اباؤٹ، مارچ۔ جب دستے سلامی دے رہے تھے تو بینڈ ایک دم سے بجنے لگا جیسے پیتل کی کیتلی زینے پر لڑک رہی ہو۔ ساری توپیں ایک ساتھ داغ دی گئیں۔ پھر گاڑی میں سے ایک آدمی اترتا ہوا نظر آیا۔ وہ نقرئی گوٹ کا چھوٹا سا کوٹ پہنے ہوئے تھا، سر بالکل صاف تھا، صرف پیچھے کی طرف تھوڑے سے بال تھے۔ اس کا چہرہ بالکل زرد تھا اور شکل سے بڑا کریم النفس معلوم ہوتا تھا۔ ہجوم کو دیکھنے کے لیے اس نے اپنی بھاری بھاری پپوٹوں والی بڑی بڑی آنکھیں آدھی بند کر رکھی تھی، ساتھ ہی اپنی پتلی سی ناک کو اوپر اٹھا دیا تھا اور اپنے سکڑے ہوئے سے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گلو بند سے میئر کو پہچان لیا اور اسے بتایا کہ حاکم کیوں نہیں آ سکا۔ وہ خود اس علاقے کی انتظامی مجلس کا رکن تھا۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اس نے دو چار الفاظ میں معافی مانگی۔ مونسیور توواش نے جواب میں توصیفی جملے کہے۔ اس آدمی نے اعتراف کیا کہ میں کچھ گھبرا سا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے کھڑے رہے۔ ان کے ماتھے ایک دوسرے سے بالکل ٹکرا رہے تھے اور ان کے چاروں طرف انعامی کمیٹی کے ممبر، میونسپلٹی کے اراکین، ممتاز شخصیتیں، نیشنل گارڈ اور دنیا بھر کے لوگ جمع تھے۔ انتظامی مجلس کا رکن اپنی ٹوپی سینے سے لگائے بار بار جھک کے سلام کر رہا تھا اور توواش کمان کی طرح جھکا ہوا مسکرا رہا تھا، ہکلا ہکلا کے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، بادشاہ سے اپنی وفاداری جتا رہا تھا اور اعتراف کر رہا تھا کہ یوویل کی بڑی عزت افزائی ہوئی ہے۔ سرائے کے سائس اپولیت نے کوچوان سے گھوڑے لے لیے اور اپنے ٹیڑھے پیر سے لنگڑاتا ہوا انہیں لیوندور کے دروازے کی طرف لے گیا، جہاں بہت سے کسان جمع ہو کے گاڑی کو دیکھنے لگے۔ ڈھول پھر بجنے لگا، توپ گرجی اور ساری ممتاز ہستیاں ایک ایک کر کے چبوترے پر چڑھنے لگیں اور جا کے لال مخمل کی آرام کرسیوں پر بیٹھ گئیں جو مادام توواش نے مستعار دے دی تھیں۔ یہ سب لوگ بالکل ایک سے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے سفید سفید بھاری بھرکم اور پلپلے چہرے جو دھوپ سے کچھ سبلا گئے تھے، سیب کی شراب کے رنگ کے تھے۔ ان کے پھولے پھولے گلمچھے سخت کالروں کے نیچے سے نکلے ہوئے تھے جنہیں چوڑی چوڑی گرہوں والے سفید گلوبندوں نے اپنی جگہ روک رکھا تھا۔ سب کی واسکٹیں دوہری اور مخمل کی تھیں۔ سب کی گھڑیوں میں لمبے لمبے فیتے تھے جن کے سرے پر عقیق کی بیضاوی مہر بندھی ہوئی تھی۔
ہر آدمی کے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے ہوئے تھے اور وہ کپڑے کو کھینچ کھینچ کر پتلون کو سیدھا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتلونوں کو اسفنج سے صاف نہیں کیا گیا تھا اور ان کا چکنا چکنا کپڑا بھاری بھاری جوتوں کے چمڑے سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ اس طبقے کی عورتیں پیچھے کی طرف ڈیوڑی میں ستونوں کے درمیان کھڑی تھیں اور عام لوگ سامنے میدان میں کھڑے تھے یا کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ لیسٹی مودوا ساری کرسیاں میدان سے یہاں اٹھا لایا تھا اور وہ جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے گرجا سے اور کرسیاں لا رہا تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے ایسی گڑبڑ پھیلی تھی کہ چبوترے کی سیڑھیوں تک پہنچنے میں بڑی دقت ہوتی تھی۔ مونسیور لیوریو نے دوا فروش کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ کر کہا، میرے خیال میں تو وینس کے 2 مستول لگانے چاہیے اور ان کے اوپر آرائش کے لیے کوئی قیمتی اور سادہ سی چیز ہوتی، بڑا حسین معلوم ہوتا۔ یقیناً، اومے نے جواب دیا، لیکن ان حالات میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ میئر نے ہر کام اپنے ذمے لے لیا اور اس کا جیسا مذاق ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ بیچارے میں وہ چیز نام کو نہیں جسے فنی حس کہتے ہیں۔ اس دوران میں رودولف مادام بواری کے ساتھ ٹاؤن ہال کی دوسری منزل پر اجلاس والے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ کمرہ خالی پڑا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ یہاں سے تماشا اچھا نظر آئے گا اور آرام بھی رہے گا۔ گول میز کے پاس بادشاہ کی تصویر کے نیچے سے وہ 3 تپائیاں اٹھا لایا اور ایک کھڑکی کے پاس رکھ دی۔ پھر وہ دونوں برابر برابر بیٹھ گئے۔ چبوترے پر کچھ گڑبڑ سی ہو رہی تھی، لوگ خسر پسر کر رہے تھے اور بڑی بحثا بحثی جاری تھی۔ آخر انتظامی مجلس کا رکن اٹھا۔ اب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کا نام لیوویں ہے اور سارے ہجوم میں یہ نام گشت کر گیا۔ 2-4 ورقوں کو الٹنے پلٹنے کے بعد وہ ان کے اوپر جھک گیا تاکہ اچھی طرح دکھائی دے سکے اور تقریر شروع کر دی۔ حضرات، اس سے پیشتر کہ میں آج کے جلسے کے مقاصد پر کچھ روشنی ڈالوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس جذبے میں برابر کے شریک ہوں گے، مجھے اجازت دیجیے کہ سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کروں حکومت عالیہ کو، اپنی سرکار کو، ملک معظم کو، حضرات اپنے آقا کو، اس ہر دل عزیز بادشاہ کو جسے شخصی اور قومی خوشحالی کا ایسا خیال ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی بے اعتنائی نہیں برتتا، اور جس کا مضبوط اور دانشمند ہاتھ متلاطم سمندر کی مستقل بلاخیزیوں میں بھی حکومت کی باغ ڈور اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اسے راستے سے نہیں بھٹکنے دیتا۔ وہ بادشاہ جو صلح اور جنگ، صنعت و حرفت، تجارت، زراعت، فنون لطیفہ سب کا بدرجہ اتم خیال رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر مجبور کرتا ہے۔ مجھے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا چاہیے، رودولف بولا۔ کیوں؟ ایما نے کہا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت مقرر کی آواز غیر معمولی طور پر بلند ہو گئی۔ وہ جوش میں آ کر کہنے لگا، حضرات، یہ اس بات کا وقت نہیں ہے کہ آپس کی نا اتفاقیوں سے ہمارے کوچہ و بازار لال ہوں۔ زمیندار، تاجر، خود مزدور رات کو خواب راحت کے مزے لوٹنے کے بجائے اس ڈر سے کانپتے ہوئے سوئیں کہ خیریت سے صبح ہوگی یا آگ بجھانے والے انجنوں کی گھنٹیاں ایک دم سے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے جگائیں گی۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ اس بات کا وقت نہیں ہے کہ تقریبی نظریات یوں بے روک ٹوک اور ایسی دیدہ دلیری سے ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کرتے رہیں، نیچے سے کوئی مجھے نہ دیکھ لے۔ رودولف نے پھر کہنا شروع کیا، ورنہ مجھے ہفتوں طرح طرح کے بہانے تراشنے پڑیں گے اور میں بدنام ویسے ہی ہوں۔ ارے آپ تو خام خواہ اپنے آپ کو الزام لگا رہے ہیں، ایما بولی۔ نہیں، یقین مانیے، بہت ہی بری طرح بدنام ہوں۔ لیکن حضرات، مجلس کا رکن کہہ رہا تھا، اگر میں اپنے حافظے کی لو سے ان اندوناک تصویروں کو محو کر دوں اور مڑ کے اپنے عزیز وطن کی اصلی اور واقعی حالت پر نظر ڈالوں تو مجھے کیا دکھائی دے گا؟ ہر طرف تجارت اور مختلف قسم کے فنون ترقی پذیر ہیں۔ ریاست کے جسم میں نئی شریانوں کی طرح ہر طرف نئے نئے ذرائع آمد و رفت ملک کے اندر نئے تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ مذہب کی جڑیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں اور ہر دل اس کے نور سے منور ہے۔ ہمارے بندرگاہ جہازوں سے پٹے پڑے ہیں، لوگوں میں دوبارہ اعتماد پیدا ہو گیا ہے اور فرانس ایک مرتبہ پھر سانس لے رہا ہے۔ پھر ایک بات اور ہے، رودولف کہنے لگا، دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو شاید یہی لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ کیسے؟ ایما نے پوچھا۔ ارے، وہ بولا، کیا آپ نہیں جانتی کہ دنیا میں ایسی بھی روحیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ اذیت میں مبتلا رہتی ہیں؟ انہیں باری باری سے کبھی تو خواب دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی عمل کرنے کی، کبھی پاکیزہ ترین جذبات کی اور کبھی انتہائی طوفان خیز عشرتوں کی۔ چنانچہ ایسے لوگ دیکھتے بھالتے ہوئے بھی عجب عجب بے ہنگم باتیں، طرح طرح کی حماقتیں کر گزرتے ہیں۔ ایما نے رودولف کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے لوگ اس سیاح کو دیکھتے ہیں جو عجیب و غریب سرزمینوں کی سیر کر کے آ رہا ہو، اور بولی، ہم بیچاری عورتوں کو تو دل بہلانے کا یہ طریقہ بھی میسر نہیں۔ کیا خاک دل بہلتا ہے؟ ان باتوں میں مسرت کہاں ملتی ہے؟ کبھی ملتی بھی ہے؟ ایما نے پوچھا۔ ہاں، ایک نہ ایک دن ضرور آ پہنچتی ہے، اس نے جواب دیا۔
اور یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہے، مجلس کا رکن کہہ رہا تھا۔ آپ سب لوگ کاشتکار اور محنت مزدوری کرنے والے، آپ جو امن و آشتی کے ساتھ وہ فرائض ادا کرتے ہیں جنہیں تہذیب کا سرمایہ حیات سمجھنا چاہیے، آپ جو ترقی اور اخلاق کے علمبردار ہیں، آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ سیاسی ہنگامے فضائی طوفانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن دفتن ضرور آ پہنچتی ہے، رودولف نے دہرایا، اور ایسے وقت کے جب آدمی مایوس ہو چکا ہو، پھر افق وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی آواز چیخ چیخ کے کہہ رہی ہو، لو میں آ گئی۔ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اپنی ساری زندگی اس ہستی کے حوالے کر دے، ہر چیز نچھاور کر دے، ہر چیز اس کے لیے قربان کر دے۔ تشریحات کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، وہ ایک دوسرے کی بات خوب سمجھتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے ہی سے خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس نے ایما کی طرف دیکھا، غرض کہ آپ جس دفینے کی تلاش میں تھے وہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، چمکتا ہے، جگمگاتا ہے، لیکن آدمی کو پھر بھی شک ہوتا ہے، کسی طرح یقین نہیں آتا، آنکھیں چندھیا کے رہ جاتی ہیں، جیسے اندھیرے سے روشنی میں نکل آئے ہوں۔ اور اپنی بات ختم کر کے رودولف نے جو کچھ کہا تھا اس کی نقل اتارنے کے لیے اپنے چہرے پر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے گھنی چڑھ گئی ہو، پھر اس نے اپنا ہاتھ ایما کے ہاتھ پر گرا دیا۔ ایما نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور حضرات، اس بات پر کسے تعجب ہو سکتا ہے؟ صرف اس شخص کو جو ایسا اندھا ہو، بلکہ میں تو بے دھڑک کہوں گا کہ پرانے زمانے کے تعصبات میں ایسا ڈوبا ہوا ہو کہ ابھی تک زراعتی آبادیوں کی روح کو ٹھیک طرح نہ سمجھ سکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت، عوام کی بہبود کا خیال، اور مختصر یہ کہ ذہانت گاؤں سے زیادہ اور کہاں مل سکتی ہے۔ حضرات، میرا مطلب اس سطحی ذہانت سے نہیں ہے جو معطل ذہنوں کی لا حاصل زینت ہوتی ہے، میں اس عمیق اور متوازن ذہنیت کا ذکر کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ مفید مقاصد پر صرف ہوتی ہے اور اس طرح سب لوگوں کی بھلائی کا باعث بنتی ہے، عوام کی خوشحالی میں مدد دیتی ہے اور ملک کو تقویت پہنچاتی ہے۔ وہ ذہانت جو قانون کی عزت کرنے اور اپنا فرض بجا لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ارے پھر وہی، رودولف نے پھر کہا، ہمیشہ وہی ایک بات، فرض فرض، میں تو یہ لفظ سنتے سنتے تھک گیا۔ فلالین کی واسکٹیں پہننے والے سینکڑوں خوسٹ اور انگیٹھی میں پیر سینکنے والی بیسیوں بڑھیاں ایسی ہیں جن کا دن بھر کام ہی یہ ہے کہ فرض فرض چلاتی رہیں۔ خدا کی قسم، آدمی کا فرض تو یہ ہے کہ اپنے دل میں عظمت کا احساس پیدا کرے، حسین چیزوں پر جان دے اور سماج کے قوانین کو ٹھکرا دے اور ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو ذلیل نہ ہونے دے۔ مگر مادام بواری نے ٹوکا، نہیں نہیں، آخر آپ کو جذبات پر کیوں اعتراض ہے؟ یہی تو دنیا میں ایک حسین چیز ہے، دلاوری اور سرفروشی کا منبع، شعر، موسیقی، فنون لطیفہ، غرض کے ہر چیز کا سرچشمہ۔ ایما نے کہا، لیکن کسی نہ کسی حد تک آدمی کو دنیا کی رائے اور اس کے اخلاقی قانون کا بھی تو احترام کرنا پڑتا ہے۔ او ہو، مگر دنیایں بھی تو دو ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک تو انسانوں کی پست اور روایت پرست دنیا جو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، جو خام خواہ اتنا شور مچاتی ہے اور کرۂ زمین پر فساد برپا رکھتی ہے جس میں الو کا شائبہ تک نہیں، بالکل جیسے یہ سارے احمق جو سامنے میدان میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ایک اور دنیا ہے جو ہمارے چاروں طرف بھی ہے اور ہم سے اوپر بھی ہے، جیسے حسین مناظر جو ہمارے گرد پھیلے رہتے ہیں اور نیلا نیلا آسمان جہاں سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ مونسیور لیووے نے ابھی ابھی رومال سے اپنا منہ پوچھا تھا اور کہہ رہا تھا، اور حضرات، آپ کے سامنے زراعت کے فائدے بیان کرنا بالکل تحصیل حاصل ہے۔ ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ ہمیں زندگی کے ذرائع کون بہم پہنچاتا ہے؟ کاشتکار نہیں تو اور کون؟ حضرات، کاشتکار گاؤں کی زرخیز زمینوں کو اپنے محنتی ہاتھوں سے بوتا ہے، غلہ اگاتا ہے، اس غلے کو عجیب و غریب مشینیں باریک پیستی ہیں اور اس چیز کو آٹا کہتے ہیں۔ وہاں سے آٹا شہروں میں آتا ہے اور تنور والوں کو ملتا ہے جو اس سے غریب امیر سب کے لیے روٹی تیار کرتے ہیں۔ پھر یہ کسان ہی تو ہیں جو ہمارے لباس کے لیے چراگاہوں میں اپنے بڑے بڑے ریوڑوں کو چرا چرا کے موٹا تازہ کرتے ہیں۔ اگر کاشتکار لوگ نہ ہوں تو ہم کہاں سے روٹی کھائیں، کہاں سے کپڑا پہنے؟ اور حضرات، مثالیں ڈھونڈنے کے لیے دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون ایسا آدمی ہے جس نے اکثر اس بات پر غور نہ کیا ہو کہ مرغی جیسا چھوٹا جانور اور اس سے ہمیں کیسی کیسی عجیب چیزیں ملتی ہیں۔ واقعی مرغی کسان کے گھر کی زینت ہے، اس کے پروں سے ملائم ملائم تکیے بنتے ہیں، اس کے مزیدار گوشت اور انڈوں سے ہمارے دسترخوان کو رونق حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں ایک ایک کر کے گنوانے بیٹھوں کہ زمین بشرطے کہ اچھی طرح جوتی جائے تو ایک مہربان ماں کی طرح اپنے بچوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کرتی ہے، تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ انگور کی بیلیں ہیں، شراب کے لیے سیب ہیں، پنیر ہے، سن ہے۔ حضرات، سن کو نہ بھولیے، پچھلے چند سال میں اس صنعت نے بڑی ترقی کی ہے
اور میں خاص طور سے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اسے توجہ مبذول کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سارے مجمع کے منہ کھلے ہوئے تھے، جیسے اس کے الفاظ پی رہے ہوں۔ تو واش پاس بیٹھا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا اور بڑے غور سے تقریر سن رہا تھا۔ مونسیور دروزرے ای وقتاً فوقتاً ہلکے سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ اس سے تھوڑی دور پر دوا فروش تھا، جس نے اپنے بیٹے ناپولیوں کو اپنے گھٹنوں کے بیچ میں کھڑا کر رکھا تھا اور کان کے پیچھے ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ ایک لفظ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ انعامی کمیٹی کے باقی ارکان کی ٹھوڑیاں ان کی واسکٹوں میں اٹھ اور گر رہی تھیں۔ آگ بجھانے والے چبوترے کے پاس اپنی سنگینوں کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ بینے بالکل بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کی کوہنیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور تلوار اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ شاید اسے سنائی تو دے رہا تھا، مگر یہ یقینی بات ہے کہ دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کے خود کا چھجا اس کی ناک پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے نائب یعنی مونسیور توواش کے سب سے چھوٹے بیٹے کے پاس اور بھی بڑا خود تھا، جو اس کے سر پر ڈگر ڈگر ہلتا تھا اور جس کے اندر سے سوتی رومال کا ایک کونا جھانک رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بالکل بچوں جیسی میٹھی میٹھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور اس کے چھوٹے سے زرد زرد چہرے پر پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے مزہ تو آ رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ نیند بھی آ رہی ہے۔ جہاں مکان ختم ہوتے تھے وہاں تک سارا چوک آدمیوں سے پٹا پڑا تھا۔ ساری کھڑکیوں میں لوگ کوہنیوں پر جھکے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لوگ دروازوں میں کھڑے تھے۔ دوا فروش کی دکان کے سامنے روشنی اس نظارے سے متاثر ہو کر کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا۔ خاموشی کے باوجود مونسیور لیووے کی آواز ہوا میں کھو جاتی تھی۔ اس کی باتیں فقروں میں ٹوٹ ٹوٹ کر لوگوں تک پہنچتی تھی اور اس میں بھی ہجوم میں جگہ جگہ سے کرسیوں کی چڑچڑاہٹ خلل پیدا کرتی تھی۔ پھر یکایا کسی بیل کے ڈکرانے یا بھیڑوں کے بچوں کے منمنانے کی آواز آنے لگتی تھی، جو سڑک کے نکڑوں پر کھڑے ایک دوسرے کے جواب میں بول رہے تھے۔ گوالے اور چرواہے اپنے گلوں کو یہاں تک لے آئے تھے اور مویشی وقتاً فوقتاً طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے منہ کے اوپر لٹکتی ہوئی پتیوں کو زبان سے نوچتے جاتے تھے۔ رودولف ایما کے قریب کھسک آیا تھا اور نیچی آواز میں جلدی جلدی اسے کہہ رہا تھا، کیا دنیا کی اس سازش سے آپ کو گھن نہیں آتی؟ کوئی بھی ایسا جذبہ ہے جسے دنیا قابل تعزیر نہ سمجھتی ہو؟ شریفانہ سے شریفانہ احساسات، پاکیزہ سے پاکیزہ رفاقتوں پر گناہ کے فتوے صادر ہوتے ہیں، انہیں متون کیا جاتا ہے، اور اگر آخرکار بیچاری دو روحیں مل بھی جائیں تو ان کی مخالفت اتنے منظم طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکتی، مگر وہ کوشش ضرور کرتی ہیں، اپنے پر پھڑپھڑاتی ہیں، ایک دوسرے کو پکارتی ہیں، کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ جلد یا بدیر، 6 مہینے میں یا 10 سال میں، وہ ایک دوسرے کے پاس ضرور پہنچ جاتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتی ہیں، کیونکہ تقدیر کا حکم ہی یہ ہے اور وہ پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے ہوئی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹ رکھے تھے اور اسی انداز سے بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا چہرہ ایما کی طرف اٹھایا اور ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھنے لگا۔ ایما کو اس کی سیاہ سیاہ پتلیوں میں سے چھوٹی چھوٹی سنہری کرنیں پھوٹتی نظر آئیں، بلکہ اس ویزلین کی خوشبو تک ایما کی ناک میں آئی جس سے رودولف کے بال چمک رہے تھے۔ پھر ایما کو گھمیر سی چڑھ گئی اور اسے وہ وائکاؤنٹ یاد آیا جو وہ بھی اثار میں اس کے ساتھ ناچا تھا۔ اس کی داڑھی میں سے بھی رودولف کے بالوں کی طرح ترنج کسی بھینی بھینی خوشبو آئی تھی۔ اس نے بے اختیارانہ اپنی آنکھیں آدھی بند کر لیں تاکہ یہ خوشبو اچھی طرح سونگھ سکے، لیکن اس طرح ہلنے میں وہ جو پیچھے کی طرف کرسی پر جھکی تو دور بالکل افق کے پاس وہی پرانی گاڑی ایرو ویل نظر آئی جو آہستہ آہستہ لیو کی پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی اور اپنے پیچھے گرد کا بادل لیے اڑ رہی تھی۔ اسی زرد گاڑی میں لیو اتنی دفعہ لوٹ کے اس کے پاس آیا تھا اور اسی راستے سے وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ اسے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اپنی کھڑکی میں سامنے کھڑا ہے، پھر ہر چیز گڑبڑ ہو گئی اور بادل سے امڑنے لگے۔ اسے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ وہ پھر جھاڑ فانوس کی روشنی میں وائکاؤنٹ کا بازو پکڑے ناچ رہی ہے۔ لیو بھی کہیں دور نہیں ہے اور بس آنے ہی والا ہے، اور اس دوران میں ساتھ ہی ساتھ اسے رودولف کے سر کی خوشبو کا بھی احساس تھا۔ اس میٹھی میٹھی تھرتھری نے اس کی ساری پرانی خواہشات کو جگا دیا، اور جو خوشبو اس کی روح کو پگھلائے دے رہی تھی، اس کی نسیم لطافت بیز میں یہ خواہشات ادھر ادھر چکر لگانے لگیں جیسے ہوا کے جھکڑ میں ریت کے ذرے۔ اس نے اپنے نتنے کئی دفعہ پھیلائے تاکہ ستونوں کے گرد لپٹی ہوئی تازگی جذب کر سکے۔ اس نے اپنے دستانے اتار دیے، ہاتھ پونچھ کے صاف کیے، پھر رومال سے اپنے چہرے کو پنکھا جھلنے لگی۔ اس دوران میں ہجوم کی بھن بھناہٹ اور مقرر کی آواز اس کی دھڑکتی ہوئی کنپٹیوں پر آ کے لگ رہی تھی۔ وہ بڑے بن بن کے ایک ایک فقرہ الگ الگ بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اپنا کام کرتے رہیے، ہمت مضبوط رکھیے، نہ تو لکیر کے فقیر بنیے
اور نہ جدت پرستی کے پھیر میں پڑیے کہ جلدی میں بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ سب سے زیادہ تو آپ زمین کی درستی، اچھی کھادوں کی تیاریاں، بیلوں، گھوڑوں، بھیڑوں اور سوروں کی نسلوں کی ترقی کے لیے جی جان سے کوشش کیجیے۔ یہ نمائشیں امن اور آشتی کے اکھاڑے ہیں۔ یہاں سے فاتح لوٹے تو بڑھ کے مفتوح سے ہاتھ ملائے اور آئندہ اس سے بھی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کی امید میں اس سے دوستانہ سلوک کرے۔ اور ہاں، معمر ملازموں اور خادموں، آج تک کسی حکومت نے تمہاری محنت مشقت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ آگے بڑھو اور اپنے صبر و شکر اور اپنی خوبیوں کا انعام لو۔ یقین رکھو کہ آج سے حکومت تمہاری نگراں ہے، تمہاری ہمت افزائی کرتی ہے، تمہیں محافظت کا یقین دلاتی ہے، تمہارے سارے جائز مطالبے پورے کیے جائیں گے اور تمہارے دکھ درد کو حد الوسع کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مونسیور لیووے بیٹھ گیا۔ اب مونسیور دروزرے ای اٹھا اور دوسری تقریر شروع کر دی۔ اس کی تقریر غالباً اتنی لچھے دار نہیں تھی جتنی انتظامی مجلس کے رکن کی، مگر اس میں خوبی یہ تھی کہ اس کا انداز سیدھا سادہ تھا، یعنی چند مخصوص موضوعات سے واقفیت زیادہ تھی اور مضامین بھی نسبتاً بلند تھے۔ چنانچہ حکومت کی تعریف بہت کم تھی، مذہب اور زراعت کا ذکر زیادہ۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں میں کیا تعلق ہے اور انہوں نے تہذیب کی ترقی میں کیا حصہ لیا ہے۔ رودولف مادام بواری کے پاس بیٹھا ہوا خوابوں، شگونوں اور مقناطیسی اثرات کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ مقرر نے تاریخ کے اولین دور سے چلتے ہوئے اس خوفناک زمانے کی تصویر کھینچی جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور جڑیں کھا کھا کر جیتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ انسانوں نے جانوروں کی کھالیں اتار پھینکی اور کپڑے پہننا شروع کر دیے، کھیتی باڑی کی، انگور کی بیلیں لگائیں۔ کیا یہ اچھی بات ہوئی؟ اور کیا اس دریافت میں فائدے سے زیادہ نقصان نہیں رہا؟ مونسیور دروزرے ای نے اپنے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ مقناطیسیت سے رودولف آہستہ آہستہ فطری ہم آہنگی پر آ گیا تھا، اور جب صدر سنسناٹس اور اس کے حل کا قصہ، ڈائیوکلیشن کے گوبھیاں لگانے کی کہانی اور چین کے شہنشاہوں کے نوروز والے دن بیج بونے کی داستان سنا رہا تھا، تو اس وقت نوجوان رودولف نوجوان ایما کو بتا رہا تھا کہ دو روحیں جو یوں بے طرح ایک دوسرے کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس جنم سے پہلے ایک اور جنم میں ساتھ ساتھ رہ چکی ہیں۔ مثلاً ہم، وہ بولا، آخر ہماری ایک دوسرے سے واقفیت کیوں ہوئی؟ کون سا اتفاق تھا جس نے ہمیں مجبور کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دو چشمے محض اس لیے الگ الگ بہتے ہیں کہ آخر میں ایک دوسرے سے مل جائیں، اسی طرح ہمارے مخصوص افتاد مزاج نے دوسری دنیا میں ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ اس نے ایما کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایما نے چھڑایا بھی نہیں۔ عام طور سے اچھی کھیتی کے لیے، صدر چیخا، مثلاً ابھی کی بات لیجئے، یعنی جب میں آپ کے گھر گیا تھا، کہا پوا کے مونسیور بیزا کو، کیا مجھے معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ 72 فرانک! سینکڑوں دفعہ میرا جی چاہا کہ چلا جاؤں، مگر آپ کے ساتھ ساتھ پھرتا رہا اور اب تک ساتھ ہوں۔ کھا دیں، آج رات، کل، روز، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آرگیو ای کے مونسیور کاروں کو سونے کا تمغہ، کیونکہ آج تک کسی اور شخص نے مجھے اس طرح مسئول نہیں کیا اور نہ کسی میں مجھے ایسی دل فریبی ملی۔ جیوری سے مارتے کے مونسیور بے کو، اور آپ کی یاد ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ مینڈھے کا انعام، لیکن آپ مجھے بھول جائیں گی، میں ایک سائے کی طرح آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گا۔ نوترام کے مونسیور بیلو کو، نہیں نہیں، آپ کے خیالات میں، آپ کی زندگی میں میرا کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا، ہوگا نا؟ بیلوں کی نسل، برابر برابر کے انعام، مونسیور لیری سے اور مونسیور کیولا بور کو 60 فرانک۔ رودولف ایما کا ہاتھ دبا رہا تھا اور اسے ہاتھ گرم گرم اور لرزتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی پکڑی ہوئی فاختہ اڑنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن چاہے وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی ہو، چاہے رودولف کا جواب دے رہی ہو، بہرحال اس کی انگلیاں کچھ ہلی ضرور۔ رودولف نے بڑی سرشاری سے کہا، او ہو، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے دھتکارا نہیں۔ آپ کتنی اچھی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ میں دل و جان سے آپ کا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ بس بیٹھا آپ کو دیکھتا رہوں، یوں ہی تکے چلا جاؤں۔ کھڑکی میں سے ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ میز پوش پر شکنیں پڑ گئیں، اور نیچے چوک میں گاؤں والیوں کی بڑی بڑی ٹوپیاں اس طرح اوپر اڑ گئیں جیسے سفید سفید تتلیوں کے پر۔ صدر کہہ رہا تھا، اسے بڑی جلدی ہو رہی تھی۔ ہالینڈ کی کھاد، سن کی پیداوار، نالیوں کا انتظام، طویل مدت کا پٹا، گھر کا کام کاج۔ رودولف خاموش ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے خشک ہونٹ انتہائی شدید خواہشات کے زیر اثر کانپ رہے تھے، اور ان کی انگلیاں بغیر کسی کوشش کے کچھ تھکی تھکی سی بڑھ کے ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ ایک ہی گھر میں 54 سال کام کرنے پر ساستولا گیریئر کی کیتھرین لورو کو چاندی کا تمغہ، قیمت 25 فرانک۔ کیتھرین لورو کہاں ہیں؟ مجلس کے رکن نے دہرایا۔ وہ سامنے نہیں آئی اور خسر پسر کی آوازیں آنے لگی۔
جاؤ، ڈرو مت، کیسی بے وقوف ہے۔ کیا وہاں ہے؟ تواش نے پکارا۔ ہاں یہ رہی۔ اچھا تو بھیجیے۔ ایک چھوٹے سے قد کی بڑھیا کچھ سہمی سہمی سی چبوترے پر چڑھی، جو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں سکڑی سی جا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں لکڑی کے بھاری بھاری جوتے تھے اور لباس کے اوپر کمر میں ایک بڑا سا نیلا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ سر پر بغیر گوٹ کی ٹوپی تھی اور سوکھے ہوئے سیب میں بھی اتنی جھریاں نہ ہوں گی جتنی اس کے زرد زرد چہرے پر تھیں۔ اس کی لال واسکٹ کی آستینوں میں سے دو بڑے بڑے ہاتھ جھانک رہے تھے، جن میں گھٹے پڑے ہوئے تھے۔ ناچ کے ریت، کپڑے دھونے کے سوڈے اور اون کی چکنائی سے ہاتھ ایسے کھردرے اور سخت ہو گئے تھے کہ صاف پانی سے دھونے کے بعد بھی میلے معلوم ہو رہے تھے۔ ساری عمر کام کاج کرتے رہنے سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ ہمیشہ ادھ کھلے رہتے تھے، جیسے مصیبتوں کی گواہی دے رہے ہوں۔ اس کے چہرے پر راہباؤں کی سی سختی تھی جس سے ایک وقار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے زرد زرد چہرے پر رنج یا کسی اور جذبے کی ذرا سی بھی علامت نہیں تھی جس سے اس وقار میں کمی آتی ہو۔ جانوروں کے ساتھ ہمیشہ رہتے رہتے اس میں بھی وہی خاموشی اور وہی سکون آ گیا تھا۔ اپنی عمر میں پہلی مرتبہ وہ ایسے زبردست مجمع میں شامل ہوئی تھی، اور ان جھنڈوں، باجوں اور فراک کوٹ کے پہنے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اور انتظامی مجلس کے رکن کا حکم سن کر وہ کچھ ڈر سی گئی تھی اور گمسم کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے بڑھوں یا بھاگ جاؤں، اور نہ یہ بات کہ آخر سارا ہجوم مجھے کیوں دھکیل رہا ہے، اور انعامی کمیٹی کے ممبر میری طرف دیکھ دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں۔ چنانچہ آدھی صدی کی خدمت گزاری کا یہ مجسمہ اس شکل میں متوسط طبقے کے ان ہنستے کھلکھلاتے لوگوں کے سامنے کھڑا تھا۔